احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ انہی عادت و شرائط کو اس شہر عنوان میں آپ حضرت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ برادران اسلام، دعا کا لغوی معنی ہے، یعنی دعا دعا یدعو کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے کہ فریاد کرنا، کسی کو پکارنا یا بلانا یا مدد طلب کرنا اور عبادت کرنا وغیرہ ہے، یہ لغوی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی ہے کہ دعا ایک درخواست ہے جو ایک فقیر، لاچار، بے بس، بے سہارا، دکھی، گنہگار، مریض، مظلوم الحال، مصیبت زدہ اور پریشان حال بندہ ایک عظیم الشان کے حاکم کے سامنے رو کر گر گرا کر پیش کرتا ہے، جن کی خوبیوں کا کوئی شمار نہیں، جو عالم الغیب ہے، خالق کائنات ہے، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے تقرب کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ دعا مسائل و مشکلات میں ایک بڑی حیثیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توقیر دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 کے اندر فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کا حکم ہے کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے تم مجھ سے طلب کر، مجھ سے مانگ، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور اپنے آپ کو مستغنا، بے پرواہ کرنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر و گھمنڈ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو شخص یقیناً جو شخص میری عبادت سے تکبر کرتا ہے وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پہلے کہا میرا حکم ہے کہ تم مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس کے بعد فرماتا ہے، اس سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری عبادت سے تکبر، میری عبادت نہیں کرتا ہے، میری عبادت سے غافل ہے، وہ عنقریب ذلیل و خوار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ برادران اسلام، جو پہلے کہا گیا ہے کہ دعا کی کچھ شرطیں بھی ہیں، ان میں سے بعض کو میں بیان کروں گا۔ دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی آپ حضرات کا وضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے، پیش کرے اللہ رب العالمین مجھے تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین فتح کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ اوتاس کی طرف بھیجا تو ان سے مقابلہ ہوا حنین بن سما سے، لیکن ان لوگوں کو سخت ان لوگوں نے شکست دلائی، لیکن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر چبھ گیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یہ تیر نکالا تو خون بہنے لگا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، اتنا کوشش کرتے ہوئے بھی خون نہیں بند ہو رہا تھا۔ تو ابو عامر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے اور درخواست کیجیے کہ جب آپ حنین فتح کر لیا تھا تو ابو عامر رضی اللہ عنہ کو حنین کی اوتاس کی طرف بھیجا تھا، تو لیکن ان لوگوں نے شکست دلائی، لیکن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر چبھ گیا تھا۔ میں جب وہ تیر نکالا تو خون بہنے لگا، خون بند
اس کے لیے دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پانی بولا کہ پانی لے کے آئیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے, اللہم اغفر لعبید ابی عامر, اے اللہ رب العالمین عبید یعنی ابو عامر رضی اللہ عنہ کو بخش دے. یہ پہلا شرط یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے وضو کرنا. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے آپ کو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیے. اور تیسرا شرط یہ ہے کہ دعا اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر گرا کر دعا کرنا چاہیے. جیسے کہ ابو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما, والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة, والابتهال أن تمد يديك. کہ آپ کو دعا کرنا ہے تو آپ کو دعا کرنا ہے تو آپ پہلے المسألة أن ترفع يديك, جو آپ دعا کرنا ہے تو دونوں ہاتھ کو پھیلا کر ان کے قریب تک اٹھاؤ, گھٹنے تک اٹھاؤ تو آپ دعا قبول کر جائے گا. اور استغفار کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے آپ کو روک کر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. برادران اسلام, یہ تیسری شرط ہے. اور چند شرطیں ہیں لیکن وقت زیادہ نہیں ہے, میں یہیں سے اپنا تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین ہم سب طلباء اساتذہ اکرام کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.